السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ بیان میں یہ تیسری قسط ہے جس میں ہم معراج کے تعلق سے ایک اہم معاملے پر گفتگو کریں گے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ آیا معراج کی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا یا نہیں؟ اس موضوع پر صحابہ کرام میں گفتگو ہوئی ہے، اور اسی گفتگو کی روشنی میں بعد کے لوگوں نے خیالات قائم کیے ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں ہی قسم کے خیالات امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کی، اور دوسرا گروہ اس عقیدے کا مالک ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام تو کیا، لیکن یہ کلام براہ راست نہیں تھا، بلکہ درمیان میں نور کے پردے حائل تھے۔ صحابہ کرام میں تین بزرگ ہستیوں کا قول اور ان کے خیالات احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور تینوں ہی حضرات بہت ہی معتبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب رہنے والے حضرات ہیں۔ ان میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں ہی حضرات امت کے فقیہ ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں جب تک زندہ رہے، مرجع بنے رہے، لوگ ان کے پاس آتے رہے ان سے دین سیکھنے کے لیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دین سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں ایک طریقے سے ذریعہ بنایا، بتایا، اور ان کو ایک ایسی اہمیت دی۔ احادیث میں یہ ظاہر ہے کہ قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس کو بھی قرآن کریم سے خاص تعلق کا اظہار آپ نے فرمایا، اور حضرت عائشہ تو متفقہ طور پہ تمام امت مسلمہ میں، علماء دین کے تمام گروہوں میں ان کا مقام مرتبہ علمی اعتبار سے بہت بلند ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج کی شب میں راست دیدار کیا اور کلام کیا۔ اس سلسلے میں ان کی اپنی دلیلیں ہیں، اور بحث کی ہے انہوں نے، اور عمر کے آخری حصے تک وہ اس عقیدے پر قائم رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ احادیث کی مختلف قسمیں کی جاتی ہیں، جن میں ایک حدیث وہ ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی صحابی یہ بتائے کہ رسول نے ایسا کہا یا ایسا کیا،
یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اس حدیث کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور یہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قائل ٹھہرتا ہے، اور اس پر عمل کرنا یعنی اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہے ویسے سے مجموعی دین کی بہت سی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ نتائج نکالے ہیں اور کچھ کہا ہے، اور اس بات کو اپنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا ہے، تو ایسی حدیث کو اثر کہتے ہیں۔ تو اثر کا درجہ جو ہے وہ درجہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا ہو جس بات کو۔ تو حضرت ابن عباس کا یہ جو قول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور انہوں نے اپنے نتائج اخذ کیے ہیں اپنے طور پر۔ حضرت عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا، میں وہ سب سے پہلی شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی شب میں دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے بڑا بھاری سوال کر لیا، نہیں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ نور کے پردے میرے اور اللہ کے درمیان میں حائل تھے۔ میں نے اللہ سے بات کی مگر ان پردوں کے پیچھے سے بات کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے دو اقوال، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں جو اقوال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں، جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوالہ دیا حضرت عائشہ کو، اس میں ایک آیت یہ ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ پہلی آیت تو یہ حوالے کے طور پہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بشر کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچائے، یا حجاب کے پیچھے سے بات کرے، یا کسی فرشتے کو اس کے پاس اپنا پیغام لے کر بھیجے۔ اس کے علاوہ براہ راست کلام کرنے کا یہاں انکار نکلتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت کا حوالہ دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، البتہ وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ تو ان دو آیاتوں کا حوالہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھانے کے لیے دیا کہ قرآن کریم میں قطعی اس کا انکار ہے کہ کوئی شخص، کوئی بشر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا کر کے یہ متعین کرا دی گئی ہے کہ آپ بشر ہیں۔ تو جب بشر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، تو بشر کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ باقاعدہ منع کیا ہے اس بات سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو بغیر کسی حجاب کے، اس لیے یہ حدیث، اس حدیث کا درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو اس کو یہ ماننا پڑتا ہے، اس وزن بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ بھی بڑے فقیہ ہیں اپنے وقت کے، اسی دور کے ہیں،
ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو بغیر حجاب کے نہیں دیکھا، حجاب کے ساتھ ہی دیکھا۔ اب یہ اختلاف جو لوگوں کے درمیان میں ہوا، جو غلط فہمی ہوئی لوگوں کے درمیان میں، اور یہ غلط فہمی آج بھی سامنے آتی ہیں، ان میں قرآن کریم میں جو سورہ نجم میں جو تذکرہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا اس صورت میں کہ وہ ان کے اوپر جھک پڑے، ان کے بہت قریب ہو گئے جبریل اور ان کے اوپر جھک پڑے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو وحی کرنے کے لیے کہا وہ وحی انہوں نے کی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی، یہ موقع حضرت جبریل کے اتنے قریب آ جانے کا وہ موقع ہے جبکہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیتیں آپ سے نازل ہوئی آپ کے اوپر۔ غار حرا کے واقعے کے بعد تقریباً 1-1.5 سال کے بعد حضرت جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان پر آپ معلق ہیں، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پر جو ہیں پورے آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں، ہرے رنگ کے پر، اور ہرا رنگ جو ہے پورے آسمان پر چھا گیا ہے۔ پھر حضرت جبریل آپ کے قریب ہوئے ہیں، اور قریب ہو کر کے اتنا قریب ہو گئے جس کو کہا گیا فتدلی، جھک پڑے ان کے اوپر۔ پھر یہ کہا گیا فلما قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، حدیث سے بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جبریل کافی انتظار کے بعد، میں بے چین رہنے لگا تھا جبریل سے ملاقات کے لیے، تو اس کافی انتظار کے بعد جبریل اس شکل میں ظاہر ہوئے مجھ پر، اور مجھ پر سورہ مدثر کی نازل ہے، وہ ابتدائی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ تو چونکہ سورہ نجم میں یہ واقعہ اور پھر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل کو دیکھنے کا واقعہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے لوگوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والی چیز جو ہے وہ حضرت جبریل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سدرۃ المنتہا پر بھی چونکہ دیکھا حضرت جبریل کو، تو پہلے جو دیکھا حضرت جبریل کو اس کو بھی گمان ہی کرتے لوگ ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو دوسری بار جو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھا تھا، اور پہلی بار بھی انہیں کو دیکھا ہوگا۔ اب چونکہ سلسلہ بیان میں یہ بات آ رہی ہے کہ سورہ نجم میں ہی بعد میں یہ کہا جائے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر اس کو انہوں نے دوسری بار بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو اصل میں یہ دکھائی دینے والی ہستی اپنے پورے شکل و صورت کے ساتھ، اپنی اصل شکل کے ساتھ یہ حضرت جبریل ہی ہیں۔ اور حضرت عائشہ کا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ حضرت جبریل عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، تو صرف 2 بار آپ اپنی اصل شکل میں آئے ہیں، اس لیے اسی اصل شکل میں آنے کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ النجم میں دیا ہے، 2 بار آنے کا حوالہ دیا ہے، اور الگ الگ موقعوں پہ، ایک اسی دنیا میں اور دوسرے آسمان پر جب آپ کو وہاں پہنچا دیا گیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ خیر وہاں آپ کی جو کچھ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اس کی تفصیلات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور البتہ جو نمازوں کا تحفہ آپ کو وہاں سے ملا 50 نمازوں کا، اور جن کو بعد میں حضرت موسیٰ کے کہنے سے ان کو کم کرایا گیا، یہ قصہ ہماری پہلی قسم میں گزر چکا ہے، یہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے قصہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے سلسلے کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی
وہ یہ نماز تھی جو 50 وقت کی تھی، لیکن اس کو 5 وقت کر دیا گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہاں چیزیں بدلا نہیں کرتی، ان 5 وقت کی نمازوں کا ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہی ملتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور ظاہر ہے معراج کی شب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا قرب کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا قریب کیا، آپ نے تمام آسمانوں کی سیر کرائی، وہاں تمام نبیوں، ہر آسمان پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی آپ کی، اور آسمان کو اس سیر سے پہلے تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں روشن کر دیا گیا، پیوست کر دیا گیا، اور یہ آپ کو ظاہر کر دیا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ نماز، کیونکہ معراج سے پہلے نماز 2 وقت کی فرض تھی، فجر اور عصر کی، اب یہ 5 وقت کی فرض ہو گئی، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا، سجدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، 2 وقت کے بجائے اب 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ اور جو لوگ اچھے سجدے کرنے کے عادی ہیں، جنہیں ان کا تجربہ ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ، یہ نمازیں جو دی ہیں اپنے بندوں کو، بڑی قیمتی عمل، بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ یہ ایک طریقے سے مومن کی معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ خود قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی، واسجد واقترب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی اور اللہ کے تقویٰ کے ذریعے سے اس کے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سجدوں میں وہ کیفیت پیدا کرے کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بے انتہا قریب ہیں، جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہماری زندگی اسی کی دین ہے، جیسے ہمارے سارے کام اسی کے لیے ہیں، جیسے وہ ہمارے آس پاس ہی کہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے رب، اپنے پالنے والے کی محبت، اس کے دین سے محبت، اس کے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہمیں عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔